السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہوگا انشاءاللہ اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کے پورے سال کا رزق اور روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ جس گھر میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس کی پورے سال کی روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا، اس کی تمام اگلی پچھلی گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ اگر پہاڑ جتنی بھی گناہ ہوں گی تو میری مائیں بہنوں معاف ہو جائے گی۔ میرا رب معاف کرنے والا ہے، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، ہم پہ سچی توبہ کرنی نہیں آتی۔ تو 27 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہ چھوڑو۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑا پورے سال پچھتائے گا۔ یہ آخری لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، 4 لیلۃ القدر کی راتیں چلی گئی، شب قدر ایک رات رہ گئی۔ نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر مل جائے، نہ جانے پوری سال کا انتظام ہو جائے، پوری سال کی گناہیں معاف ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی اپنے پورے سال کی گناہوں کی معافی کروا لو، اپنی بخشش کروا لو۔ نہ جانے اگلے سال ماہ رمضان کسے نصیب ہو کسے نہ۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، دل سے اپنی سچی توبہ کر لو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں رمضان کے دن کا، رمضان کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ آخری دنوں کا، آخری عرصے میں جس نے بھی یہ وظیفہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے پڑھتے کے ساتھ ہی اس کا نصیب بدل جائے گا، اس گھر کے بچے کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ لکھپتی بن جائے گا۔ اگر اس وظیفے کو کوئی بھکاری بھی کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی لکھپتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں آپ اس وظیفے کو کہیں سے بھی سن رہے ہوں، ہندوستان سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، بنگال سے، جاپان سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور میری مائیں بہنوں 27 رمضان اتوار کے دن لیلۃ القدر کی خصوصی دعا کر لیں۔ اے مولا، اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے یا میرے مولا جس نے لیلۃ القدر پڑھی اسے بھی معاف فرما، اور جو تیرے بندے لیلۃ القدر پڑھ نہ سکے ان کی بھی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی پہاڑ جتنی بھی گناہ ہوں تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو رحم کرنے والا ہے، ہماری سچی توبہ قبول فرما، ہماری تمام اگلی پچھلی گناہوں کو معاف فرما۔ لیلۃ القدر جس نے پڑھی یا اللہ اس کی بھی گناہوں کو معاف فرما، اور جو رہ گئی اللہ ان کی بھی ہم سمیت مجھ سمیت گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، اللہ ہم پہ مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو اگلی لیلۃ النصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عید سے پہلے ہم سب کے قسمت کا ستارہ چمکا دے۔ یا اللہ ہم سب کو جو تیرے در پہ بھکاری بنے ہوئے بیٹھے ہیں، منگتے بن کر تیرے در سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو سب کی خالی جھولیاں بھر دے، سب کے نصیب بلند فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں ان کے نیک رشتے عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ ان کے گھر میں غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ ان کے
گھر میں برکت عطا فرما، کمانے والوں کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا اپنے پورے نام کے ساتھ، آپ کی دعاؤں میں سہولیت ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 27 رمضان اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ نہ چھوڑیں۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑا پورے سال پچھتائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پورا دن محظوظ پڑا۔ جس نے لیلۃ القدر چھوٹ گئی تو وہ میری مائیں بہنیں 27 رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو کر لینا، اس کی تمام گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، دنیا جہان سے اپنا تعلقات ختم کر کے یہ سمجھنا کہ میں رب کے سامنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں۔ 11 بار سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا 2 بار۔ تو اسی طرح سے 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت پڑھتے کے ساتھ ہی پورے سال کی رزق روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی، غربت، فاقے ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کی جس حاجات کے لیے بھی اس نے رب کو پکارا، مجھے پکارا ہے، اسے تمام نعمتوں سے نواز دو، اس کی ہر حاجات پوری کر دو، اس کے گھر میں بارش کی طرح روزی رزق برسا دو۔ تو میری مائیں بہنوں، میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے تو شکلیں دیکھتا ہے نہ ہماری، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اور اسی جگہ بیٹھ کر جو دوسرا جو وظیفہ ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لو 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ، 100 دانوں کی پورے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وزن میں بھی بھاری ہے اور اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے اس تسبیح کی پڑھنے کی۔ اس تسبیح کی پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا سوائے رب کے۔ میرا رب دینے والی ذات ہے، ہم پہ مانگنا نہیں آتا۔ لا الہ پڑھنے والا اگر اس کی پہاڑ جتنی بھی گناہ ہوں گی تو وہ بھی میرا رب معاف کر دے گا۔ ایک پلڑے میں گناہ رکھے گا، ایک پلڑے میں لا الہ کی تسبیح، تو وہ تسبیح والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کر لو، رحمتیں لوٹ لو، رب سے اپنی باتیں منوا لو۔ آپ جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں، اس حاجات کے لیے دعا کرتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں۔ پوری 100 دانوں کی ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھیں، اور آپ جب یہ پہلے کلمے کی تسبیح پڑھ لیں اور آخری وظیفہ جو تیسرے نمبر پہ ہے، وہیں اسی جگہ بیٹھ کر نہ آپ سے کسی نے بات کرنی، نہ آپ کسی سے بات کریں۔ 27 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ جس نے بھی یہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، آپ کے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کو میرا رب غنی کر دے گا۔ جب میرا رب راضی ہو جاتا ہے، جو بھی بندہ یا غنی پڑھتا ہے اسے غنی کر دیتا ہے میرا رب۔ یا رزاق پڑھنے والا پورے سال کا رزق اور روزی اس طرح سے برسے گا جیسے بارش برس رہی ہے اس کے گھر۔ یا رزاق پڑھنے والے کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا،
کبھی تنگ دستی نہ ہوگی، کبھی اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آئے گی، اس کے دسترخوان وسیع کر دیا جائے گا، اس کے گھر میں برکت آ جائے گی، کاروباروں میں بندشیں رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی، جو بند پڑے تھے برسوں سے کاروبار بھی پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ جب آپ پڑھ رہے ہوں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں۔ جس بھی حاجات کے لیے آپ وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں، انشاءاللہ آپ عید سے پہلے آپ کی قسمت کا تارا چمک جائے گا، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کے بلند نصیب ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آخر میں جتنی بار آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا، اتنی بار آخر میں بھی پڑھیں، اور پھر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی اپنی سچی توبہ کر لیں، کرتے چلے جائیں جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرا بدن ہلکا ہو گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جب آپ کو یہ لگے میرے پاس کوئی آ کے بیٹھ گیا، میرے پاس سے کوئی گزر گیا، اس وقت یہ سوچ لینا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ رب سے رو رو کر گڑ گڑا کے بچے کی طرح ضد کر کے مانگنا، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، رمضان ختم ہونے سے پہلے رب کو راضی کر لو، رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ یہ آخری اسرا ہے لیلۃ القدر کا، 4 راتیں تو چلی گئی، ایک تاک رات رہ رہی ہے، نہ جانے کون سی تاک رات نصیب والے کو ملے گی۔ اپنے نصیب کھلوا لو، نصیب کا تارا چمکوا لو، اپنے گھر میں روزی رزق کا پورے سال کا انتظام کروا لو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔